الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت ان الملوک اذا دخل قوم افسدوا وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ بتاتا ہوں تجھے رمز آئیے ان الملوک، بتاتا ہوں تجھے رمز آئیے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ محترم المقام جناب قائدین کل جماعتی حریت کانفرنس، جناب زرگر صاحب، زرجی محمد صاحب، شوکت صاحب اور جاوید اقبال صاحب اور دوسرے جن حضرات نے آپ کے سامنے اظہار خیال کیا، میں آپ سب کی طرف سے، کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے اور اپنی تنظیم تحریک حریت جموں کشمیر کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 5 جنوری کے حوالے سے آج یہاں مختلف مقامات پہ پروگرام انجام دیے گئے اور ان حضرات کو وہاں سے بھی دعوت آئی ہوگی اور کچھ حضرات نے وہاں بھی اٹینڈ کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہاں ان کا تشریف لانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ النمل کی آیت ہے۔ ملکہ بلقیس کی زبانی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوا۔ یہ ملکہ بلقیس اپنے مشاہرین سے، مصاحبین سے کہہ رہی ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج یہاں آ گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر ایک کلیہ یعنی ایک حقیقت، ایک ابدی حقیقت ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور ملک، طاقتور کوئی حکومت کسی ملک میں داخل ہو جاتی ہے تو ان کا کیا کام ہوتا ہے، افسدوا، وہ وہاں فساد قائم کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں آپس میں، ان کا سکون چھینتے ہیں، ان کی عزت چھینتے ہیں، ان کی عصمتیں چھینتے ہیں، ان کے دن کا آرام اور رات کی، دن کا کاروبار اور رات کی نیندیں چھینتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے عزتیں اور عصمتیں لوٹتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی بستیوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے یا بلاسٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے جوانوں کو ان کا بے رحمی کے ساتھ خون بہایا جا رہا ہے، بلکہ ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ جو طاقتور کسی قوم پر غالب ہو جاتا ہے۔ افسدوا، وہ وہاں فساد قائم کرتے ہیں۔ اب آپ کو تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کس طرح فساد قائم کیا جا رہا ہے اور اس فساد کا ہم کس طرح سامنا کر رہے ہیں۔ افسدوا وجعلوا عزت اہلہا اذلہ،
اور دوسرا وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، میں پہلے آپ کی یہ توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کس طرح ایک ابدی پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عرب قوم کے لیے ہی مخصوص ہے، مختص ہے، یہ کتاب یہ عرب کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ عالم انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام ہدایت ہے کہ اس پیغام ہدایت کو نظر انداز کر کے ساری دنیا فساد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ وجہ یہی اور کوئی وجہ نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما قدمت ایدی الناس، ساری دنیا چاہے خشکی ہو یا تری ہو فساد میں مبتلا ہو چکی ہے، اور یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی اور نے۔ ان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہو تم، تمہارے سامنے آ رہا ہے، جس کو تم برداشت کر رہے ہو، سہ رہے ہو، یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وجعل عزت اہلھا اذلہ، دوسرا کو کام کیا کرتے ہیں کہ عزت والوں کو وہ ذلیل بناتے ہیں۔ آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کس طرح ذلیل بنایا جا رہا ہے ہمیں، اور کس طرح ہماری نگاہوں کے سامنے عزتیں اور عصمتیں لٹتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ سری نگر سینٹرل جیل میں، وہاں پہلے جیل عملہ جو تھا وہ ملاقات کے لیے آنے والوں کی تلاشیاں لیتے تھے، وہ جیل عملہ ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب CRPF وہاں جو بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں قیدیوں کو، ان کی تلاشیاں کرتے ہیں، اور خاص طور خواتین کی اس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ عدالت نے بھی حکم دیا ہے کہ بھائی جیل عملے کو ہی تلاشی لینی چاہیے جو ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن اس عدالت کے حکم کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ ہماری خواتین کو، یعنی وہ ملاقات کے لیے جاتی ہیں اپنی قیدیوں سے، جو ان کے لوگ وہاں بند ہیں ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کی عزت اور غیرت کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ بہرحال قرآن کی زندہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ عزت والوں کو ذلیل کرتے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ ہر دور میں ہو، یہ اس کا کوئی مختص پیریڈ نہیں ہے کہ اسی دور میں ہوا یہ یا ہوگا، نہیں، یہ تعصب قیامت، یہ تاریخ جو ہے یہ دہرائی جائے گی۔ تو اس لیے اب اس تاریخ کو یہاں یہ جو ہر جگہ دہرائی جائے گی، اب لوگوں کے لیے امتحان کا وقت آ جاتا ہے۔ جیسے بھی محمد یوسف میر صاحب نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، دوسری آیت جو النساء کی آیت نمبر 97 انہوں نے پڑھی ہے، اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ مسلمان ہوں گے وہ لوگ، غیر مسلم نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور فرشتے جب ان کی روح قابض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری ماؤں، بیٹوں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، تمہاری رہائش گاہیں خاکستر میں بدل دی جاتی تھی، تمہارے جوانوں کو انٹروگیشن سینٹروں میں سروں کی بل لٹکایا جا رہا تھا، ان کے جسموں پر رولر پھیرے جاتے تھے، ان کو جلتے ہوئے سٹووں پہ جلایا جاتا تھا، ان کے جسموں میں لوہے کی سلاخیں تک داخل کر دی جاتی تھی، تم کو کیا ہو گیا تھا؟ تم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے؟ ان سے پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ان سے، وما لکم، تم کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم کمزور ہیں۔ جیسے آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بھارت کی 7.5 لاکھ فوج ہے،
7.5 लाख गन हैं, और फिर 1 लाख पुलिस का गन है, और फिर जो नेवी आर्मी है उनके पास भी गन है, और यहाँ जम्मू में 26,500 गन DDCs के हाथ में है, विलेज डिफेंस कमेटी के हाथ में, और फिर वो एजेंसियाँ जो दरपर्दा आर्मी और यहाँ की फोर्सेस के साए तले पड़ रही हैं उनके पास भी गन है। तो ये इतने जो ये जुल्म हो रहा है तुम्हारे जवानों के साथ, और इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, आपको क्या हो गया? तो लोग क्या कहते हैं? हम कमज़ोर थे, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी। तो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि अच्छा तुम लोग कमज़ोर थे तो तुम्हारे लिए 2 रास्ते थे। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, क्या खुदा की ज़मीन वैसी नहीं थी? अगर तुम यहाँ कमज़ोर थे, के खिलाफ आवाज़ उठाने की सकत और क़ुव्वत और ताकत नहीं रखते थे, तो तुम्हें हिजरत करना चाहिए। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, तुमको हिजरत करना चाहिए। ना तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और ना तुमने हिजरत की, बल्कि तुम लोगों ने कनात की कि गुलामी के साए तले ही जिंदगी बसर करें। बल्कि इतना ही नहीं, तुम्हारे ही लोग हैं जो गुलामी को आज़ादी से ताबीर करते हैं, तुम्हारे ही लोग हैं जो जालिम का साथ देते हैं, जो उनको डिफेंड करते हैं, जो उनके मुखबिर बनते हैं, जो उनके बिहीखा बनते हैं, जो कौम को कहते हैं कि ये हमें देते हैं, लेते कुछ नहीं, ये लेते जो हैं उसका तज़किरा नहीं करते हैं कि वो ले क्या जा रहे हैं। ये जो भी पानी का तज़किरा हुआ यहाँ, डॉक्टर साहब ने किस तरह आपको बताया, लेकिन ये पानी अब किसका है? हमारा नहीं है, ये हमसे छिन गया। जंगलात हमसे छिन रहे, हमारी मादनियात हमसे छिन रही, हमारा सब कुछ हमसे छिन रहा है। और मेरे नज़दीक ये सब चीज़ें सानवी दर्जे की हैं। पानी छिन जाए, जंगलात छिन जाएं, मादनियात छिन जाएं, और ज़राए और वसाइल छिन जाएं, मेरे नज़दीक इनकी सानवी हैसियत है। मेरे नज़दीक अव्वलीन हैसियत इस बात की है कि हमारा दीन और ईमान छिन रहा है, हमारी तहजीब छिन रही है, हमारा कल्चर छिन रहा है, हमारी शिनाख्त मिटाई जा रही है, और हमारे ही कुछ लोग बड़े सुकून के साथ, बल्कि बड़े आराम के साथ ये सब कुछ देख रहे हैं और इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए कि उनको सब चीज़ों के मुकाबले में अपनी कुर्सी के साथ मोहब्बत है, उनको कुर्सी रहनी चाहिए। इसलिए फरमाया जा रहा है कि तुमको हिजरत करना चाहिए थी, लेकिन तुमने हिजरत भी नहीं की, तो फिर अब तुम्हारा अंजाम क्या है? उलाइका मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, इनका अंजाम जहन्नम होगा, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है, बुरी जगह है रहने की। तो इस आयत की रूह से हमारे नज़दीक 2 ही रास्ते हैं, 2 ही रास्ते। ये हमारे बुजुर्गों को याद रखना चाहिए, और ख़ास तौर हमारे नौजवानों को। सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते। एक रास्ता ये कि आप लोग गुलामी की ज़िंदगी पर कनात करें, और आप लोग गुलामी को एक मजबूरी की हैसियत से, क्योंकि आप लोग कहते हो कि हम कमज़ोर हैं, जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी सूरत हाल, दूसरा रास्ता क्या आप हिजरत करेंगे? हिजरत के लिए भी हम, यानी हिजरत हमारे लिए मुमकिन ही नहीं, मैं ये कहूँगा मुमकिन ही नहीं। हिंदुस्तान से हम आज़ादी चाहते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। चाइना है हमसाया, वहाँ आबादी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, बल्कि मौजे तुम के रूह से तो वहाँ पहले बच्चे पैदा किए जाते थे, अब वो कहते हैं कि सूरों को ज़्यादा पालो। तो वहाँ जाने की भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। पाकिस्तान का रास्ता हमारे लिए बंद है, और फिर वहाँ जाएंगी भी तो वहाँ अपनी उनकी सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका ने कब्ज़ा किया है,
रशिया तो हमारा बहरहाल नज़रियाती दुश्मन ही है, वो हमें जगह नहीं देगा वहाँ बसने के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा करिए कि हिजरत के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब बचने का क्या रास्ता है? जहन्नम से बचने का रास्ता एक ही है हमारे लिए कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम जुल्म के खिलाफ कनात न करें, जुल्म के खिलाफ हम हथियार न डालें। यही एक रास्ता है। इसको जवान लोग अपने जहनों में और अपने दिलों में रासिक करें, यानी कंधा करके रखें कि नजात का हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखें। अब जद्दोजहद के बारे में भी रास्ते हैं। अभी मोहम्मद यूसुफ साहब की, मीर साहब की तकरीर मैंने बड़ी तवज्जो से सुनी है और वो बहरहाल कुरान की रोशनी में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाद, उन्होंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला भी दिया, जहाद है, एक ही रास्ता है। ना अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करेगा, ना अमेरिका कुछ करेगा, ना बरतानिया कुछ करेगा, ना गैर ममालिक कुछ करेंगे, एक ही रास्ता है जहाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो ये सेमिनार कर रहे हैं या हमारे जो प्रोग्राम हैं या आपका जो आज चले कलान में भी अपने घरों का आराम छोड़कर यहाँ आना, मैं आपको बगैर किसी शक व शुबह के पूरे एतमाद और पूरे वसूख के साथ कहूँगा ये सब कुछ जहाद में शामिल है, ये सब कुछ जहाद में शामिल है। तो इसलिए हमें मुतमईन रहना चाहिए कि ये जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं इसमें अगर हमारी मौत आ जाए तो इंशाअल्लाह वो जहाद करते हुए हमारी मौत शहादत की मौत होगी। सूरह नसाई की हदीस है जिसको सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने कोट किया है अपनी उस किताब में निज़ाम अदल में। वो फरमाते हैं, नसाई की हदीस है, फरमाते हैं कि रसूल पाक उसने फरमाया, मन कुतिल दून मज़लमतिन फहुव शहीद, जो जुल्म का मुकाबला करते करते जान दे दे वो शहीद हो जाता है। अब हम लोग जुल्म का मुकाबला करते हैं, यानी भारत यहाँ गासिब है या नहीं, भारत यहाँ जालिम है या नहीं, भारत यहाँ एक जाबिर की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ ताकत की बुनियाद पे हमारे सीनों पे मोम डल रहा है और हमारा सब कुछ छीन रहा है। तो इस जालिम के खिलाफ जब हम आवाज़ उठाएं, मुजाहरा करें, सड़कों पर आ जाएं और फिर एहतजाज करें, नारे दें भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ, तो उसमें जो भी जवान, जो भी फर्द, मर्द हो या खातून, अगर उनके जुल्म के नतीजे में वो मारा जाए, आप यकीन रखिए रसूल पाक के इरशाद के मुताबिक कि वो शहीद हो जाते हैं। मान कुतल दून मज़लमतिन फहुव शहीद, जो जुल्म का मुकाबला करते करते जान दे दे वो शहीद हो जाता है। और फिर क्या फरमाया, मन कुतला दून माली, मन कुतला दून माली, जो अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ करते करते जान देगा वो शहीद, वो भी शहीद हो जाता है। और तीसरा दर्जा फरमाया, मन कुतला दून इर्ज़ी, जो अपनी इज्जत और असमत बचाते बचाते अपनी जान देगा वो भी शहीद हो जाता है। तो ये तीन मर्तबे हैं, ये तीन सिनफ़ें हैं जिनको शहादत का दर्जा मिल जाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम इन्हीं तीन ज़ुमरों में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते गोलियों का शिकार बनते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते उन पर टीयर गैस शेलिंग होती है, उन पर लाठी चार्ज होता है, उन पर पैकेट गैस फेंके जाते हैं, उनकी आंखें जाती हैं, उनके बाजू कट जाते हैं, उनकी टांगें कट जाती हैं, उनके सर जख्मी हो जाते हैं, वो जख्मी हालत में भी फिर शहीद हो जाते हैं और फिर सड़कों पर भी उनका खून बह जाता है। तो ये क्या सारा रायगान है? नहीं, ये सब कुछ जो है आपको शहादत का मर्तबा मिल रहा है। ये इसको आप बगैर किसी शक व शुबह के, यानी राई के दाने के बराबर भी आप में शक नहीं होना चाहिए कि भारत के जुल्म के खिलाफ
اور غاصبانہ قبضے کے خلاف جو بھی ہم حرکت کریں گے، زبان سے کریں گے، قلم سے لکھیں گے، مال خرچ کریں گے، سفر کریں گے، وقت دے دیں گے، سب کچھ جہاد میں شامل ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم نیت خالص رکھیں. نیت ہماری خالص، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، اور ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں. بس یہ نیت رکھیے، آپ انشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں. اب دوسرا جو انہوں نے فرمایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاد ہی مسئلے کا حل ہے، وہ انہوں نے پاکستان کے لیے کہا تھا. سبحان اللہ. تم آزاد مملکت ہو، تمہیں مسئلہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے یا کشمیر کے مظلوموں کو مدد دینے کے لیے آپ کو قومی سطح پر، سرکاری سطح پر جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. وہ جہاد جو ہے اس کو قرآنی اصطلاح میں قتال کہتے ہیں. وہ قتال ہے. قتال کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ذرائع اور وسائل. اس وقت تک قتال نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس ذرائع اور وسائل نہ ہو. لیکن جب تک اگر آپ کو ذرائع اور وسائل حاصل ہو جائیں تو یہ تو جہاد کا بڑا بلند مرتبہ ہے. اس سے کون روکے گا آپ کو؟ کوئی نہیں روکے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس ذرائع اور وسائل ہوں. لیکن جب تک آپ کے پاس ذرائع اور وسائل نہ ہوں اس وقت تک آپ کو یہ جہاد جاری رکھنا ہے. اور اس جہاد میں جیسے شوکت صاحب نے بڑے جامع انداز میں آپ سے کہا کہ اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں. مثلاً 2008 میں یہاں موومنٹ چلی اور پھر لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، اور پھر جب الیکشن کا بیگل بجا تو جوک در جوک لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. گیا عیدگاہ میں یا ٹورسٹ سینٹر میں جو لاکھوں کی تعداد میں آپ کہہ رہے تھے ہم کیا چاہتے، آزادی، اور پھر جب الیکشن کا بیگل بجا میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، گاندربل میں خواتین کا ایک گروپ نکلا، ان کے محلے میں ٹرانسفارمر نہیں تھا، انہوں نے، میں نے خود سنا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے ڈائری پہ، ہم کیا چاہتے ہیں، ٹرانسفارمر. اب جب آزادی سے آپ خود ہی ٹرانسفارمر تک آ گئے تو آپ دنیا آپ کی طرف کیسے دیکھی؟ دنیا آپ کو کاہے کے لیے مدد کرے گی؟ آزادی کے لیے مدد کرے گی یا ٹرانسفارمر دلوانے کے لیے مدد کرے گی؟ یہ اپنی کمزوریاں ہیں ہماری. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کا محاسبہ کریں اور اپنی کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان راستوں سے آئے گی جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ، ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ پر اس حیثیت سے ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں کو وہ زیر کرتا ہے، مٹا دیتا ہے. جیسے حفیظ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اپنی ہستی پر نہ اترائے کوئی کوہ غرور. اپنی ہستی پر نہ اترائے کوئی کوہ غرور. جیسے بھارت اس وقت کوہ غرور ہے اور ناز کرتا ہے. کبھی کوئی آزاد صاحب کہتے ہیں کہ کبھی جموں کشمیر کو آزادی نہیں ملے گی، ہندوستان کبھی نہیں چھوڑے گا. اور پھر دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے، کشمیر ہمارا سر کا تاج ہے، یہ ہمارے سیکولرزم کی ایک علامت ہے. اور پھر گزشتہ 66 سال سے اس سر کے تاج کو آپ نے کتنا رومدا اپنی فوج کی بوٹوں تلے، یہ آپ کو یاد نہیں ہے. آپ خود اندازہ کریے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا بتا رہا تھا، ہاں حفیظ میرٹھی کا شعر میں آپ سے کہہ رہا تھا، اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی غرور. وقت نے پھینک دیا ایسے اٹھا کر، کتنے وقت نے ایسی طاقتوں کو بہت بار پامال کیا ہے. یہاں فرعون کی طاقت تھی، یا نمرود کی طاقت تھی، یا
کسرا کی طاقت تھی اور پھر باقی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، برطانیہ کی طاقت تھی، ان کی سلطنت میں آفتاب غروب ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں سوویت یونین تھا جو بہت بڑا سپر پاور تھا امریکہ کے مقابلے میں، لیکن آج وہ بھی سپر پاور نہیں ہے، 15 ٹکڑوں میں وہ بٹ گیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کو اس سے سبق حاصل کر کے اپنی اس جدوجہد کو یکسو کرنا، یکسوئی پیدا کریے. جب تک آپ یکسوئی پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک جب آپ بہرحال اپنی منزل سے دور ہی رہیں گے. بہرحال آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قراردادیں. 5 جنوری کو جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس قرارداد کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا. یہاں آپ کو اس کا متن بھی بتایا گیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی یاد دہانی ہو. قرارداد ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. قرارداد ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اس بات پہ ناقابل شکست یقین ہونا چاہیے کہ بھارت جموں کشمیر کے پورے خطے پہ ایک قابض کی حیثیت سے قابض ہے. اس پر ہمیں ناقابل شکست یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین آپ کو اپنے اندر ہی نہیں بلکہ دوسروں میں بھی پیدا کرنا ہے. اور اس بھارت کے اس جبری قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہم پر فرض ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت پڑھنا فرض ہے ہمارے لیے، برابر اسی طرح اس جبری قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہم پر فرض ہے. تو اس فرض کو ہمیں کسی بھی حال میں بھلانا نہیں چاہیے یا غفلت نہیں برتنی چاہیے. اس کو ہمیں نبھانا ہے. لیکن قرارداد کیا ہے؟ جیسے ابھی زرجی محمد صاحب بھی آپ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور زرگر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں تو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے بھئی جس کی اقوام متحدہ جو ہے گواہ ہے اور عالمی برادری بھی اس کی گواہ ہے. تو بھئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جموں کشمیر کا مسئلہ متنازع مسئلہ ہے. ہندوستان یہ دعویٰ لے کر گیا تھا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو یہاں قبائل وغیرہ آ گئے ہیں ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے اور اس کو بھارت کا حصہ تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن وہاں یہ ان کا ہندوستان کا آرگومنٹ وہاں تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کو متنازع خطہ قرار دیا گیا. اب بھارت کی جموں کشمیر کے بارے میں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک بھارت کی ایک ساحرانہ انداز، ان کا جادوگرانہ انداز ان کا رہا ہے جموں کشمیر کے بارے میں. یعنی ہندوستان جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ تقسیم ہوا ہے. آج نہیں مانیں گے ہندوستان کے لیڈر یا ہندوستان کی حکومت، وہ نہیں مانیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے، تاریخی حقیقت یہی ہے کہ بھئی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہندوستان تقسیم ہوا ہے. 650 کے قریب جو ریاستیں تھیں ان ریاستوں کو 25 جولائی 47 کو اس وقت جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت کے جو گورنر جنرل تھے انہوں نے کہا تھا 25 جولائی 47 کو کہ یہ جو رجواڑے ہیں یا سٹیٹس ہیں جو ڈائریکٹلی برٹش کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو اختیار ہے چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ملیں یا پاکستان کا حصہ بنیں یا انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن ان کو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک یہ کہ ان کی سرحدیں کس ملک کے ساتھ ملتی، ایک یہ دیکھنا ہوگا، اور دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی آبادی کا تناسب کیا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے یا غیر مسلموں کی اکثریت، اور تیسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو عوام ہیں ان کا مذہب اور ان کا تہذیبی رشتہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے یا بھارت کے لوگوں کے ساتھ. اب یہ جو 3 بنیادیں تھیں ان 3 بنیادوں پر اگر نظر رکھی جاتی، اگر ان کا احترام کیا جاتا اور اگر ان میں دھوکہ اور فریب کا رویہ اختیار نہ کر لیا جاتا تو جموں کشمیر بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان کا حصہ بننے جا رہا. 47 میں یہاں 85% مسلمانوں کی آبادی تھی اور 750 میل، کلومیٹر نہیں، 750 میل سرحدیں
जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ मिल गई और तहजीब और कल्चर जो हमारा मिलता है वो उसी हिस्से के साथ उन्हीं लोगों के साथ मिलता है जो पाकिस्तान के बाशिंदे थे। अब इन हकाइक की रूह से जो जम्मू कश्मीर का मुस्तक़बिल था वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता था। और मैंने लिखा भी है, अगर आप मेरी किताब, वो छोटा पंफलेट है दीदो शनील, उसका अगर आप दीबाचा पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, मैंने लिखा है कि अगर जम्मू कश्मीर का मसला मुतनाज़ा न होता, इसको अपने फितरी रास्ते पे चलने दिया गया होता, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगें या 4 जंगें न होती। इनके दरमियान कोई खलीज और कोई तनाव और कोई टकराव का कोई बुनियाद और कोई वजह नहीं। दोनों मुल्कों के हालात बहुत बेहतर होते, दोनों मुल्क आपस में नेक हमसायों और भीखा हमसायों की तरह होते, और जम्मू कश्मीर का ये खूबसूरत खिता ये 2 हिस्सों में न बढ़ चुका होता। और यहाँ जो लोगों ने पहले जम्मू में 5 लाख जान मुसलमानों के शहीद कर दिए गए, और गुज़श्ता 20-23 साल में 1 लाख लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं। 600 से ज़्यादा शहदा के कब्रिस्तान आबाद हो चुके हैं, और 6,700 वो कब्रें हैं जिनके बारे में मालूम ही नहीं है कि इनमें कौन दफनाए गए हैं। 10,000 लोगों को इन्हें ब्रॉड डे लाइट गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है। कोई मालूम ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ उनको दफनाया गया है। यानी सारे जो मसाइब हैं, सारा जो ये खून बहा है, ये जो जंगें हुई हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, करगिल की जंग के साथ ही कोई 4 जंगें हुई हैं जिनमें पाकिस्तान का मशरकी बाजू भी काट कर बांग्लादेश बनाया गया, तो ये सब कुछ ना हुआ होता अगर हिंदुस्तान ने दियानतदारी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन के उस फार्मूले को कबूल किया होता। हैदराबाद में मुसलमान नाजिम था, लेकिन वहाँ हिंदुओं की आबादी थी। हैदराबाद ने इंडिपेंडेंट रहने का ऐलान किया, भारत ने वहाँ पुलिस एक्शन करके उसको आंध्रा के साथ मिलाया। दलील क्या दी कि ठीक है वहाँ हाकिम जो है वो मुसलमान है, लेकिन आबादी वहाँ हिंदुओं की ज़्यादा है। जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। जूनागढ़ की दस्तावेजी इलाक़ अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन वहाँ भी पुलिस एक्शन हुआ। हालांकि उनकी सरहद राजस्थान में सिंध के साथ मिलती थी, लेकिन वहाँ क्या बहाना बनाया गया, वहाँ हिंदुओं की आबादी है, इसलिए जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकता। वहाँ यानी आप देख लीजिए साहिरी क्या है। इकबाल ने जो भी कहा है कि साहिरी क्या है, जादूगरी क्या है, फिरेब क्या है, मक्कारी क्या है, धोखाबाजी क्या है। हिमालय जितनी बड़ी ये धोखाबाजी है जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में ये सब कुछ मुस्तरद कर दिया गया। यहाँ की 85% आबादी, 750 मील सरहदें और तहजीब और कल्चर का रिश्ता, ये सब उसको नज़रअंदाज करके ताकत की बुनियाद पे हमारे सीनों पे मोम डाला जा रहा है। तो इस तरह ये सूरत हाल जो है ये दरअसल भारत का ताकत की बुनियाद पे हम पर ये उनका तसल्लुत है, उसको बहरहाल ये करारदादों के मातहत हमें नहीं रखना है। लेकिन एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा हुआ है कि भाई जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खिता है और वहाँ इस्तिस्वाब रायामा के ज़रिए उनको अपने मुस्तकबिल के फैसला करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो हम इसको क्यों नज़रअंदाज करें? ये तो हमारे पास एक हरबा है, एक यानी दलील है, हमारे पास एक आर्गूमेंट है, इसको हम क्यों नज़रअंदाज करें? लेकिन बुनियाद ये है कि हम अपनी जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को हम दूर करें। जब तक हम कमज़ोरियाँ दूर नहीं करेंगे, कमज़ोरी सबसे बड़ी यही है कि हम में यकसुई नहीं, हम यकरुख नहीं है, और अल्लाह कभी उस कौम की मदद नहीं करता जो यकसू न हो। याद रखिए, यकसुई जो है, इखलास जो है, यानी खालिस हूँ आप। और फिर ये कि आप किसी भी हाल में मायूस ना हो। मैंने बार बार आपसे कहा है, मायूसी कुफ्र का दूसरा नाम।
آپ یقین رکھیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ مجھے یقین دلائیں کہ آپ یکسو ہو جائیں گے اس جدوجہد میں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ لازماً بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک عادلانہ نظام کے سائے میں مستقبل کی زندگی گزارنے کے عادلانہ نظام کے سائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ بھائی آپ یکسو ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں حق ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کلیئرٹی ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں واضح نصب العین ہے، اس کا ساتھ دے دیجئے اور پھر اپنے اندر اسلامی کریکٹر کردار پیدا کر لیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان آج، ابھی کس نے کہا ہے، آج کے اخبار میں نے پڑھا ہے، کسی پولیس افسر نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا جو جوان ہے اب ملیٹنسی کے بجائے وہ منشیات کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ملیٹنسی کے بارے میں بھی، ملیٹنسی کے وقت میں بھی وہ مجرم تھا اور اب جو منشیات انہی کے ہاتھوں ان تک پہنچ رہا ہے تو اس وقت بھی مجرم وہی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں شراب عام کرنے والے سب سے زیادہ فوج ہے، منشیات عام کرنے والے سب سے زیادہ فوج ہے اور پولیس ان کی نگہبانی کر رہا ہے، پولیس اس کو فروغ دے رہی ہے، شراب کو وہ دیکھ رہے ہیں، شراب بیچا جا رہا ہے، شراب خریدا جا رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے، لیکن اس پر کوئی قدغن نہیں، ان پر کوئی پابندی۔ گویا اس کے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان اپنی ایجنسیوں کے ذریعے، اپنے فوج کے ذریعے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اپنے زرخرید غلاموں کے ذریعے اور اپنی ظلم کی کڑھاڑی کے دستوں کے ذریعے یہ برائیاں اور یہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے اس کو یہاں فروغ دے رہا ہے۔ تو اس میں آپ کا کام ہے کہ بھئی آپ اس سے اپنے جوانوں کو محفوظ رکھنے اور بچانے کی کوشش کریں، بہت بڑا کام ہوگا آپ کا۔ اور میں پھر آپ سے کہوں گا یہ بہت بڑا جہاد ہوگا، بہت بڑا جہاد۔ ہمارے عمر عبداللہ صاحب نے بار بار کہا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں۔ ارے خود جو سر سے پاؤں تک یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اور اب چونکہ نئے الیکشن آ رہے ہیں اس لیے اب یہ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، اور پھر اپنی 5 سال کی کارکردگیوں کو پیپروں میں لایا جا رہا ہے، کیا کارکردگی ہے ان کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ ٹھیک طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی حکومت کا جس کے پاس اقتدار ہو، عوام کے معاملات ہوں، ان کا یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ سڑک بنائیں، وہ پانی دیں یا پل بنائیں یا فلائی اوورز بنائیں، نہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ وہ تو لوگوں کا اپنا ٹیکس ہوتا ہے، وہ ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں ملیں، لیکن ان کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے مال کا تحفظ کریں، لوگوں کی جان کا تحفظ کریں، لوگوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ کریں اور لوگوں کے مذہب اور عقیدے کا تحفظ کریں، چاہے جو بھی لوگ، یہ نہیں کہ مسلمان کے ہی نہیں، غیر مسلموں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، سکھوں کے بھی اور کرسچنوں کے بھی، جو بھی لوگ ہوں، جس بھی مذہب پر وہ رہ رہے ہوں، ان سب کا تحفظ ذمہ داری بنتی ہے ایک حکومت کی۔ اور میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کروں گا کہ گزشتہ 5 سال اس سے پہلے بھی، 47 سے پہلے تو ہری سنگھ بھی یہ ذمہ داری انجام نہیں دے رہا تھا، وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا جا رہا تھا، ان سے بیگار لیا جا رہا تھا، ان کو کھڑکیوں پر بھی ٹیکس لیا جاتا تھا، ان کے بکریوں اور بھیڑوں پر بھی ٹیکس لیا جاتا تھا، وہ ظلم بھی یہاں کی قوم نے سہا ہے۔ لیکن اس کے بعد 47 سے آج تک جو ظلم ہماری قوم سہ رہی ہے وہ بے مثال، اس کی مثال کہیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ یہ نیشنل کانفرنس ہو، کانگریس ہو، پی ڈی پی ہو، پی سی ہو، اور جو بھی لوگ الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ جو بھی ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آسمان سے فرشتے بھی اتریں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے، میں آپ کو کہوں گا کہ فرشتوں کو بھی ووٹ نہیں دینا، اور فرشتہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں سب چور ہی چور ہیں۔ اس لیے ووٹ کا آپ بائیکاٹ کریں انشاءاللہ۔
اور یہ مہم آپ کو چلانی ہے فرض جان کے، فرض جان کے، عبادت سمجھ کے، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا یہ ہمارے نفاق کا مظاہرہ ہے۔ ایک طرف ہم آزادی آزادی کہتے ہیں اور دوسری طرف آزادی چھیننے والوں کا ہی ہم ساتھ دے رہے ہیں، آزادی کو پامال کرنے والے، آزادی کو اپنی طاقت کے بوٹوں سے روندنے والوں کو بھی ہم ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ہے، اس تضاد کو تو اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دے گا، وہ اسی وقت ساتھ دے گا ہمارا جب ہم یکسو ہو جائیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں، ان انتخابات میں گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کو، میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ پاری گام کے جلسے میں بھی کہا ہے اور کولگام میں بھی کہا ہے کہ ڈنڈے لے کر نہیں جانا، پتھر لے کر نہیں جانا گھروں میں، نہیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ سمجھ کے کہ مجھے اپنے ہمسائے کو، بزرگ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بھائی ہو اپنی عمر کا، ان کو بچانا ہے ظلم کا ساتھ دینے سے، اس جذبے کے ساتھ آپ نے جانا ہے، گھر گھر جانا ہے اور سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ ووٹ ڈالنا یہ ہمارے لیے مومنٹ کے حوالے سے اور ہماری تہذیب اور کلچر اور ہمارے دین و ایمان کے لحاظ سے بھی ووٹ ڈالنا ہمارے لیے کسی بھی حال میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس روز گھروں میں بیٹھنا ہے، یہ یعنی قربانیاں تو ہم دے چکے اس 22-23 سال میں 1 لاکھ لوگ اور پھر اس سے پہلے 5 لاکھ لوگ جموں میں، لیکن یہ بڑی آسان قربانی ہے۔ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ڈنڈے لے کر سڑکوں پر آؤ، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کے روز گھروں میں بیٹھو بس۔ اب یہ آسان قربانی آپ کو مشکل لگ رہی ہے، تو جس قوم کو آسان قربانی بھی مشکل نظر آئے اور اس پر عمل نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے آپ یکسو ہو جائیں، اور یہ قراردادیں بہرحال آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو یہ 5 جنوری کی قرارداد جو ہے اس کے بارے میں وہ ایک اس لیے کہ وہ تفصیل ہے، اور اس سے پہلے 21 اپریل کو بھی پہلی قرارداد پاس ہو چکی ہے 48 میں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا، دونوں مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر دونوں ملک مانتے ہیں تو انکار کون کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے نا، تو اس لحاظ سے بھی ایک مجرم بن رہا ہے، یہ اخلاقی مجرم بن رہا ہے، اور اس اخلاقی مجرم کا ساتھ دینا وہ ہمارے اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ 13 اگست کی قرارداد میں بھی بتایا گیا ہے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اس کے عوام کی رائے سے ہوگا، یہ 13 اگست کی قرارداد۔ 5 جنوری 49 کی قرارداد کے الفاظ ہیں، دونوں حکومتیں تسلیم کرتی ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جمہوری طریقے سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری سے طے ہونا چاہیے، اور پھر ووٹروں پر نہ تو ناجائز دباؤ ڈالا جائے گا، نہ دھونس دھمکی یا رشوت سے کام لیا جائے گا۔ نمبر 3، ہر فرد کو بلا امتیاز مذہب و ملت اظہار رائے کی پوری آزادی ہوگی اور کسی جائز سیاسی سرگرمی پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ نمبر 3، تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، کسی شخص کو اظہار رائے پر نشانہ انتقام نہ بنایا جائے۔ اور پھر 23 دسمبر 52 کو ایک اور قرارداد پاس کی گئی ہے۔ سیکورٹی کونسل اس قرارداد کی پھر یاد دہانی کرتی ہے، جس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ قراردادیں یہ ہمارے لیے ایک کاغذی اور ظاہری سہارا ہے، بھائی ہم دنیا کو کہہ سکیں بھائی ہندوستان نے وعدے کیے ہیں، لیکن اصل بنیاد جو ہے، بنیاد یہی ہے کہ ہندوستان کا جموں کشمیر کے پورے خطے پہ ایک جابرانہ قبضہ ہے، اور اس کو ہم نے کسی بھی حال میں قبول نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے ہمارا، میں نے آپ سے کہا طریقہ کار کیا ہو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا ہدف جو ہے وہ ہدف آپ کا واضح ہونا چاہیے۔ ہدف یہ ہے
کہ بھائی ہمیں بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنا اور پھر استصواب رائے کا موقع دیا جانا چاہیے. لیکن جب تک ہم اسلام کو اپنے لیے سورس آف انسپائریشن نہیں بنائیں گے، آپ کتنا بھی خون بہائیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. عہد کریے ہم ساری رہبری اور رہنمائی اور گائیڈ لائنز ہم فراہم کریں گے قرآن اور اسوہ رسول اللہ. یہ جب ہماری منزل بنے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا پریشانی پڑی کہ مشرکوں کا ساتھ دے، مشرکوں کو مدد کرے، ان لوگوں کی مدد کرے جو شراب پیتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرے جو سود کھاری کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرے جو آج کے اس دور میں جہاں زیادہ سے زیادہ کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہماری نئی نسل کو، اور سب سے زیادہ ہماری نئی نسل کے کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. اسلام کے سانچے میں ان کو ڈھالا جائے، اس کے لیے تعلیمی ادارے کھولے جائیں، اس کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس کے لیے ٹرسٹس بنائے جائیں، اس کے لیے بیت المال قائم کیے جائیں. لیکن ہمارے صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ بلڈنگیں بناتے ہیں، وہ شاپ کمپلیکس بناتے ہیں اور زمینیں خریدتے ہیں، باغ بناتے ہیں. ان کو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے جو لاکھوں ہمارے بچے یہاں کرسچن سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور لاکھوں بچے جب باہر آتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ ان کو وہاں اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہوتی. یعنی جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی حیثیت سے موت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے سورس آف انسپائریشن صرف قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے ہم بیت المال کھولیں جگہ جگہ، اس کے لیے ہم لائبریریاں کھولیں، دینی تعلیم کی لائبریریاں کھولیں، اس کے لیے ہم مدرسے اور کالج اور یونیورسٹیاں تک قائم کریں. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر اس قوم میں جذبہ ایثار پیدا ہو جائے، اس قوم میں جذبہ دین پیدا ہو جائے، تو یہاں یعنی ہر ضلع میں ہم ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. کالج کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. اور ہم اپنی تہذیب کے یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے، نہیں. اسلام میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں سب سے بہترین دعا کی تعلیم دیجئے. سب سے بہترین دعا کیا؟ تو آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی سب سے پہلے دنیا کی فلاح. یہ آپ اسلام کو دنیا سے کاٹ رہے ہیں. نہیں بھائی، دنیا کو اس میں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو کس کے حوالے کیا ہے آپ نے؟ شرابیوں کے حوالے، ملحدوں کے حوالے، مشرکوں کے حوالے، مرتدوں کے حوالے، اور ان لوگوں کے حوالے جو ان کو آپ کی نسل کو اسلام سے دور لے جا رہے. تو آپ دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریے، اور اس کے بعد ہی آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی. جیسے رسول پاک نے فرمایا ہے، اور دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اور پھر آپ کو اپنے جوان کو دنیا کے جو چیلنج ہے آج اسلام کے لیے، ان چیلنجوں کو آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ان کا آپ کو جواب دینا ہے. اور پھر جو ملت میں اس وقت انتشار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آج میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ آج کے دور میں جو مغربی طاقتیں ہیں یا اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ براہ راست سامنے نہیں آتی، وہ مسلمانوں کو ہی آگے لاتی ہے. سیکولر مسلمان، یہ سیکولر مسلمان جو ہے وہ آج اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. سیکولر مسلمان. اب مصر میں اخوان والے آ گئے، بھئی ڈیموکریٹکلی آ گئے. جس جمہوریت کا مغرب بہت ڈنڈورے پیٹ رہا ہے، اسی جمہوریت کا سہارا لے کر وہ لوگ آ گئے. لیکن کن لوگوں نے ان کا راستہ روکا؟ کس فوج نے ان کے خلاف بغاوت کی؟ اور پھر یہ کیا ہوا؟ یہ کون تھے؟ وہ سیکولر، وہ لبرل. اور پھر اس کے ایک اور المیہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ہماری مقدس
इबादत गाहों के जो मुहाफिज हैं और खिदमतगार हैं सऊदी अरब खादिमुल हरमैन, उन्होंने 5 अरब की मदद दी है उन फौजियों को जिन्होंने बगावत की इस्लाम के खिलाफ। 5 अरब डॉलर, और कोई देर नहीं की। कल उन्होंने बगावत की, कल उन्होंने ऐलान किया कि हम उनको 5 अरब डॉलर मदद दे रहे हैं। या आप खुद अंदाज़ा करिए। मिस्र में, उसमें शाम में आप देख लीजिए 1 लाख से ज़्यादा आज तक लोग शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, सरकार की तरफ से भी और वहाँ जो खिलाफ हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन क्या एक शख्स अपने तख्त को बचाना चाहता है, उसके बगैर कोई और चीज़। और फिर अलमिया आप देख लीजिए कितना बड़ा अलमिया, कितने बड़े चैलेंज है आपके पास। मैंने परसों ही अखबार में पढ़ा कि इराक के जो वहाँ नूरी मालकी जो है वहाँ के वजीर आज़म, उसने कहा है मुसलमानों को काबा के बजाय अब करबला को काबा बनाना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये ऐसी आवाज़ें हम सुन रहे हैं। और कल ही दिल्ली में एक नाम नहाद मौलवी ने, अल्लामा ने कहा है कि यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 2 बड़े आलिम थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और अरब में सैयद कुतुब शहीद। और फिर क्या कहा उनके हक़ में कि सबसे ज़्यादा फितने उन्होंने फैलाए। यानी ज़हनी इर्तिदाद, ये ज़हनी इर्तिदाद अब कोई अंग्रेज़ ज़हनी इर्तिदाद लेकर आपके सामने नहीं आ रहा है। अब आपके दाढ़ी रखे हुए और फिर अल्लामा कहलाने वाले, मौलाना कहलाने वाले ऐसे लोग हैं। ये क्या नाम है उसका, वहीदुद्दीन खान के ये अल्फाज कहे हुए हैं। तो इस तरह यानी उनका लिटरेचर आप देख लीजिए, कश्मीर में श्रीनगर में उनका लिटरेचर फैलाया जा रहा है और आपको कोई परेशानी नहीं है, देखते ही नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये बड़े चैलेंज है आपके पास और इन चैलेंजों का आपको सामना करना। इसीलिए हम यहाँ आपको बुलाते हैं और हम बहुत दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैंने जो आपके गुजारिशात की हैं उनको बस एक कान से सुना और दूसरी कान से इसको बाहर जाने दिया, तो ऐसा ना करिए। बस काम करिए, इस्लामी लिटरेचर पढ़िए, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह को पढ़िए और सैयद अबुल हसन रहमतुल्लाह को पढ़िए और फिर डॉक्टर असार साहब को पढ़िए, सैयद कुतुब को पढ़िए और फिर ख़ास तौर उर्दू ज़ुबान की तरफ तवज्जो दीजिए। मुझे बहुत शाख गुज़रता है जब कोई जवान आता है और मैं उसे कहता हूँ कि भाई उर्दू में किताबें हैं, दीन की किताबें, कहते हैं मुझे उर्दू आती ही नहीं। हमें एक जवान की ज़रूरत थी यहाँ कंप्यूटर में बॉय की हैसियत से, तो वो आ गया, उसने कहा कि मैं उर्दू जानता ही नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शातिराना चालें हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो उर्दू से दूर हो जाए, महरूम हो जाए। उर्दू से महरूम हो जाना, सारा दीनी लिटरेचर जो है उससे आप महरूम हो गए। तो इसलिए कल 6 जनवरी है, 6 जनवरी को सोपोर का बहुत बड़ा सानिया रोनुमा हुआ है। एक दस्तावेज़ है क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर, उसमें उसने लिखा है 6 जनवरी 93 को कि 55 लोग शहीद किए गए सोपोर, 55 लोग उसने फिगर्स दी और ज़िंदा जलाया गया उनको। दुकानों में आग लगा दी गई और लोगों को उस आग में फेंक दिया गया और फिर उनको जलाया गया और 200 से ज़्यादा मकानात और दुकानात नजर आतिश कर दिए गए। वाक़या क्या था? वाक़या कुछ भी नहीं था, यानी कोई ऐसा BSF वाले वहाँ उनका कैंप था, एक उनका सिपाही गन लिए हुए कहीं पर ड्यूटी पर था, कोई जवान आ गया, उसने उसका गन छीना, यही वजह थी। और फिर रेड किया गया पूरे कस्बे पे और एक क़यामत ढाई गई। तो कल 6 जनवरी है, हमने सोपोर में हड़ताल के लिए अपील की है, इंशाल्लाह वहाँ हड़ताल होगी और फिर वहाँ शहादा के हक़ में जामे मस्जिद में वहाँ एक इंशाल्लाह फंक्शन भी होगा, एक इज्तिमा भी होगा। तो इस तरह ये जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये जो दिन हमारे होते हैं, ये याद दहानी जो है ये बहुत बड़ा ज़रूरी काम है कि याद दिलाया जाए और इन चीज़ों को बुलाया न जाए। ये जो हिंदुस्तान के ज़रख़रीद ग़ुलाम हैं ये आपको बुलाते हैं, आपको यानी कुर्बानियाँ, एक तो हिंदुस्तान हमारी इन कुर्बानियों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है,
जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और दूसरे इनके जो ये एजेंट है ये आपको सड़कें और डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह की तरफ तवज्जो दिलाते हैं ताकि आप अपनी कुर्बानियाँ बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा अपनी कुर्बानियों को याद रखना है और ताहद करना है, हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे, और पूरे यकीन के साथ हम भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, असर खुदरा बिनिगर है साहिब नज़र, असर खुदरा बिनिगर है साहिब नज़र, दर बदन बाज आफरीन रूहे उमर। साहिब नज़र मतलब है इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जो हमारे ये इंटेलिजेंट लोग हैं, और जैसे आला साहब के जैसे लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह, और ये कहीं वो PhD होते हैं, कहीं वो MPhil होते हैं, कहीं बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, उनको साहिब नज़र कहते हैं। हम भी उनको एहतराम की नज़र से देखते हैं, साहिब नज़र लोग हैं। असर खुदरा बिनिगर, अपने गिरद पेश के ज़माने को देखो, ए साहिब नज़र बसीरत रखने वाले। तो फिर क्या करो, दर बदन बाज आफरीन रूहे उमर, अपने इस मुर्दर जिस्म में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को ताज़ा करो, रूह पैदा करो। अपने मुज़महिल जिस्मों में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पैदा करो। फिर जो अक्सर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ताकत नहीं है, यहाँ मुशर्रफ साहब के पास जब 9/11 के बाद उसने ये सरेंडर किया, उसके पास एटम भी था, उसके पास फौज भी थी, उसके पास 18 करोड़ लोग पर भी थे, लेकिन उसमें वो जुर्रत ईमानी नहीं थी, उन्हें सरेंडर किया। अफ़गानिस्तान भी बर्बाद हुआ, पाकिस्तान भी बर्बादी की राह पर है, और पाकिस्तान तक भी हम ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। आप सब लोग मुत्फिक़न हैं इसमें, यानी सबसे ज़्यादा अपनी जानों से अजीज़ है हमारा पाकिस्तान का इस्तेहकाम, और हम देख रहे हैं, अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जोग्राफिया आज भी बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ कराची में हो रहा है, जो कुछ सिंध में हो रहा है, जो आवाज़ें उठ रही हैं, कभी उर्दू के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, तो इन चीज़ों का जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान सीरियसली इन चीज़ों को एड्रेस करके पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी न बनाएं, हमारी परेशानियां दूर नहीं होंगी। और फिर हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की हुकूमत को जो तालिबान हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में हमने बार बार कहा है कि वो अपने जो एक्शंस वो करते हैं वो ना इस्लाम की खिदमत करते हैं और ना पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। वो पाकिस्तान को भी कमज़ोर बना रहे हैं और अपनी उन गैर अखलाकी और गैर इंसानी एक्शनों के ज़रिए इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। मैंने मुशर्रफ साहब से भी कहा था कि आप ताकत का इस्तेमाल, अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसने हमारी नसीहत पर अमल नहीं किया। और फिर क्या हुआ, लाल मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद हफ्सा पर हमला हुआ, और फिर वो एक और दारुल उलूम पर हमला हुआ जहाँ 80 जवान हमारे जो सारे हाफिज थे वो शहीद हो गए। तो ये सारा जो कुछ हुआ है वहाँ, ये ताकत के गलत इस्तेमाल से हुआ है। इसलिए आज की हुकूमत तक भी हम ये पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं कि आप ताकत का, अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करें, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की कोशिश करें और अमलन जवाब दें। अगर किसी ने कहा कि भाई उर्दू के लिए हमें अलग शोबा दे दो, दलाइल से उसको समझाओ कि उर्दू तो सारे पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, आपको अलग शोबा क्यों दे देंगे, या अलग शोबा की क्यों बात कर रहे हो। तो इसलिए, और फिर भारत के साथ जो वो पाकिस्तान बातचीत की जो के बारे में जो बहुत उतावला दिखा रहे हैं, बहुत उतावला बातचीत भाई हमारे यहाँ आओ, दावतें दे रहे हैं। भाई इन दावतों से अगर भारत का वज़ीर आज़म वहाँ जाएगा भी अगर तो, लेकिन वो कुछ लेकर नहीं आएगा, वो आपको कुछ देगा नहीं, ये आपको समझना चाहिए। वो तो बहरहाल सिर्फ एक रस्म पूरी होगी, और फिर आपको देखना चाहिए
کہ آپ جب تک کشمیر کے بارے میں اپنا موقف جو ہے مضبوطی کے ساتھ جب تک آپ اس پر ثابت قدم نہیں رہیں گے اور اپنی پوری قوم کو جب تک آپ تیار نہ کریں گے کہ جموں کشمیر کے بارے میں ہمارا جو موقف اور سٹینڈ ہے جو گزشتہ 66 سال سے چل رہا ہے، آپ کو چٹان کی طرح اس پر جمے رہنا ہے. اور پھر یہ کبھی 4 نکاتی فارمولہ، کبھی سیگے راز میں بات چیت ہو رہی ہے اور کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی سرکریک اور کبھی سائچین. بھائی یہ سب تو جموں کشمیر کے مسئلے کے یہ آپ شوٹس ہیں. آپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دے دیں اور جموں کشمیر کے جو مظلوم عوام ہیں وہ آپ کی اس بدلتی پالیسیوں کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے لیے. آپ کو بہرحال استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پاکستان کا استحکام اس کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے اپنی خارجہ پالیسی میں. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اپنا جو ان کے سفارتی دفاتر ہیں سارے ملکوں میں ان کو لابی بنانی چاہیے تاکہ جموں کشمیر کا مسئلہ اگر وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کو حل کرنے میں مددگار نہیں بن رہی ہے جو ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، تو آپ کو یہ مسئلہ لے کر جنرل کونسل میں جانا چاہیے. لابیزم کریے، لابی بنا لیجئے. آپ کے پاس سب سے پہلے 57 مسلم ممالک ہیں جو ہر میٹ پہ قرارداد پاس کرتے ہیں ہم جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں. ایک تو وہ 57 مسلک ہوئے اور پھر ملک ہوئے اور پھر دوسرے ملکوں میں آپ لابیزم کریے، لابی بنا لیجئے اور اپنی اتنی طاقت پیدا کریں کہ اقوام متحدہ کی جنرل کونسل میں آپ مسئلہ لے کر جائیں اور وہاں آپ کو اکثریت کا ووٹ ملے. جس طرح ابھی گزشتہ سال 81 ووٹ ملے ہیں کہ بھائی فلسطین اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے. تو یہ کام جو ہے کرنے کا بجائے اس کے کہ آپ کشکول لے کر صبح بھی اور شام بھی بھارت کو کہیں کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، ملاقات کرو، بات چیت کا سلسلہ جاری رہے. اس کے بجائے آپ اپنے سفارت خانوں کو متحرک کریں، فعال بنائیں اور پوری عالمی سطح پہ آپ اس مسئلے کو جنرل کونسل میں لے جا کر وہاں آپ حمایت کا ووٹ حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور ہمیں ریزولوشن پڑھیے. ہاں تو ایک قرارداد بھی ہم نے تیار کی ہے، مختصر ہی ہوگی نا. ہاں تو اس کی آپ تائید کریں گے تو انشاءاللہ جو میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں آپ میرے ساتھ عہد کریں، گزارشات پر آپ عمل کریں.